بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات. آج جمعے کا دن ہے اور بہت ہی اہم دن ہے کیونکہ آج ایک بہت بڑی خبر آ سکتی ہے, بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے. ایک وقت میں 3 عدالتیں اور تینوں عدالتوں پہ نظریں لگی ہوئی ہیں, نہ صرف پاکستان کی, پاکستانیوں کی, بلکہ دنیا بھر کی. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سیاست کے میدان سے جو باہر پھینکنے کا منصوبہ ہے, اس منصوبے کے لیے آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن عمران خان صاحب نے رات گئے ایک تو خطاب کیا, اور اس خطاب میں بھی بہت واضح طور پہ جوڈیشری کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک میسج دیا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, انہوں نے خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ٹرائل کورٹ کے جج کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ان دونوں پہ اعتبار نہیں ہے, لیکن ہماری درخواستوں پہ فیصلہ نہیں کیا جا رہا اور اس کو لنگر آن کیا جا رہا ہے, اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم اگلی عدالت میں انصاف کے لیے نہ جا سکیں. اس دوران کچھ اور باتیں بھی کی, وہ بھی بتاتا ہوں. لیکن اس دوران ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی, کیونکہ پاکستان میں تو عمران خان صاحب کو ٹی وی پر نہ دکھا سکتے ہیں, نہ ان کا نام لے سکتے ہیں, نہ ان کی ٹکر دے سکتے ہیں, نہ کوئی خبر دے سکتے ہیں, نہ ان کا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی گفتگو عمران خان صاحب کے بارے میں یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یا ان کا نقطہ نظر آپ بیان نہیں کر سکتے. گرفتاریوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے, جبکہ چند دن کا یہ اقتدار ہے, لیکن ان چند دن کے اقتدار سے پہلے گرفتاریوں کا سلسلہ بڑے پیمانے پر دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے. میڈیا پھر زیر تاب ہے, یہاں تک کہ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. شہریار آفریدی صاحب کو 10ویں مرتبہ جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا, 10ویں مرتبہ, کیونکہ حالانکہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے جو ڈیٹینشن آرڈر تھے, ان کی نظر بندی کے احکامات تھے 3 MPO والے, وہ بھی کل عدم قرار دے کے ان کو بھی سسپینڈ کر دیا تھا اور رہائی کا حکم دیا تھا, لیکن ان کو دوبارہ پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا. یہ ساری کی ساری سچویشن چل رہی ہے. اس دوران عمران خان صاحب کو عالمی ذرائع ابلاغ بھرپور کوریج دے رہا ہے. عمران خان صاحب نے کل ایک BBC کو ایک انٹرویو دیا ہارٹ ٹاک میں, اور انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ کہا, بڑے سخت سوالات کیے گئے, لیکن عمران خان صاحب نے بھرپور تیاری, ظاہر ہے ان کا تجربہ بہت ہو چکا ہے, تو انہوں نے کیا گفتگو کی اور کیا سوالات کے جواب دیے, پہلے وہ ذرا سن لیں کیونکہ کافی امپورٹنٹ ہے. اور عمران خان نے کہا کہ ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء نافذ ہے اور حکومت اکتوبر میں انتخابات کروانے سے بھاگ رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد انہیں سزا دلوانا ہے, جو 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 9 مئی, عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کو ہماری جو گرفتاری کے نتیجے میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد عمران خان اور ان کی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنان کو کریک ڈاؤن کا سامنا ہے. یہ BBC کو انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, بلکہ فوجی عدالتوں میں مقدمے چلانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں, اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ مجھے اور میری پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کیا جائے, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی خود ان پر 200 کے قریب مقدمے درج ہیں. پھر عمران خان نے کہا کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی اگست 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے میں نے جیتا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آج مجھ پہ 200 مقدمات نہ ہوتے اور اسٹیبلشمنٹ میری حکومت نہ گراتی. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ جو قانون کا شکنجہ ہے وہ قانون کے ذریعے, اس شکنجے کے ذریعے مجھے کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹائٹ کیا جائے, اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جب مجھے اقتدار سے انہوں نے کہا ہٹایا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کا خیال یہ تھا کہ ان کی جماعت پارا پارا ہو جائے گی, لیکن نتیجہ ان عمومی اندازوں کے بالکل برعکس نکلا, اور اب انہیں اس کھیل سے باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ عمران خان نے کہا کہ جو ایک اندازہ تھا ان کا کہ میری پارٹی ختم ہو جائے گی, میں ختم ہو جاؤں گا, اور جب یہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں میری حکومت کا تختہ الٹا گیا تو میری پارٹی منتشر ہو جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہوا اور سب کچھ انٹیکٹ رہا, بلکہ میں زیادہ مقبول ہوا, میری پارٹی زیادہ مقبول ہوئی, اور عوام میں مجھے زیادہ پذیرائی, پہلے سے کہیں زیادہ پذیرائی مل چکی ہے. اس لیے اب جو الیکشن میں یہ لوگ جیت نہیں سکتے, اور اس لیے یہ مجھے آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے مجھے ایک جھوٹے مقدمات میں سزا دلوانا چاہتے ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ ان کی پارٹی ختم ہو جائے گی, اور عموماً جب اقتدار ختم ہوتا ہے تو ایسا ہی نتیجہ نکلتا ہے جیسے باقی لیڈرز کے ساتھ ہوا, لیکن میرے معاملے میں بالکل معاملہ برعکس ہوا, اور پارٹی پہلے سے زیادہ مقبول ہو چکی ہے, پاپولر ہو چکی ہے, اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں غیر معمولی نتائج حاصل کروں گا,
اور میں آرام سے الیکشن جیت جاؤں گا. اس لیے ان کو یہ ڈر ہے کہ میں الیکشن جیت رہا ہوں، ہر صورت ہر طریقہ اختیار کر کے دیکھ لیا، لیکن اس کے باوجود میں جیت رہا ہوں، اس لیے یہ مجھے گیم سے نکالنے میں ناکام ہو گئے ہیں. تو مجھ پر 2 بار انہوں نے کہا کہ قاتلانہ حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ میرے خلاف مقدمات کی تعداد جو ہے وہ 200 کے قریب ہے، اور یہ تمام کوششیں اس لیے ہیں کہ مجھے جیل میں ڈال سکیں یا مجھے نااہل کروا سکیں، یا دونوں کام ہو سکیں، یعنی ڈسکوالیفائی بھی ہو جاؤں اور جیل میں بھی چلا جاؤں اور مجھے سزا ہو جائے، اور میری عدم موجودگی میں الیکشن ہو اور یہ الیکشن جیت کر اقتدار پہ دوبارہ قابض ہو جائیں. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ میرے خلاف فوجی عدالتوں میں کی تیاری کر چکے ہیں، اور معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کہ فوجی عدالتوں کے لیے اجازت دیتی ہے کہ نہیں، اور کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں وہ بتایا انہوں نے، اور فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد ہی مجھے سزا دلوانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سابقہ قیادت اور بعض قریبی رہنما انہیں 9 مئی کے واقعات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ممکنہ نااہلی کا معاملہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ ماضی میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی سیاست میں حصہ لینے پر پابندی کے حامی رہے. بی بی سی نے کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ ان کا معاملہ نواز شریف کے معاملے سے بالکل مختلف ہے. عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کا معاملہ تو نواز شریف صاحب کی طرح کا ہے، آپ نے بھی تو یہی نواز شریف صاحب کو جب سزائیں ہوئی تو آپ نے کہا تھا بالکل ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب نے کہا ایک لفظ ہوتا ہے اخلاقی برابری، تو مورل ایکویلٹی ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ اس معاملے کو بالکل میرے معاملے کو بالکل آپ ایک غیر متعلق بات کی طرف سے جوڑ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نواز شریف صاحب سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف صاحب کے برعکس مجھ پہ تو 200 مقدمات ہیں اس وقت، اور ان میں سے صرف 2 مقدمے کرپشن کے ہیں، باقی سارے مقدمے قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، توہین الیکشن کمیشن، پتہ نہیں کیا کیا مقدمات جو ہیں، بغاوت کے، غداری کے، ہر طرح کے مقدمات ہیں. صرف 2 مقدمات ہیں کرپشن کے، اور میں ان کا سامنا کر رہا ہوں، اور میں نے کرپشن کی ہی نہیں، اس لیے انہیں ان میں سے کبھی بھی ان میں سے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے وہ پیرالل اور کچھ کر رہے ہیں. اس لیے موازنہ جو ہے میرا نواز شریف صاحب سے نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. اور انہوں نے کہا کہ ان کا تو لندن میں کروڑوں ڈالر مالیت کا پرتعیش فلیٹ ہے جسے چھپایا انہوں نے، اور اس لیے انہیں سزا ہوئی، اور میرا تو اس وقت ساری دنیا جانتی ہے کہ میرا تو بیرون ملک کچھ بھی نہیں ہے، اور جو میرے پاس ہے وہ میں ظاہر کر چکا ہوں. تو انہوں نے بی بی سی کو، ہارڈ ٹاک کو کافی ہارڈ انٹرویو دیا، اور اس پہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں، کافی سوشل میڈیا پہ بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی تبصرے ہو رہے ہیں کہ ایسے ہارڈ ٹاک بڑے بڑے نامور جو جید دانشور اور جید جو جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، سینئر، وہ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ پہلا انٹرویو ہے ہارڈ ٹاک کا کہ ان کو الٹا ان کو ہارڈ ٹائم دیا انہوں نے، عمران خان صاحب نے اتنا سخت سوالوں کے، اور بڑے A1 طریقے سے انہوں نے کہا جی جواب دیے. یہ سارے تبصرہ کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ 2018 میں فوج کی مدد سے میں ہرگز برسر اقتدار نہیں آیا، اور ابتدائی دور میں ہی فوج کے بہت قریب رہے. تاہم جب انہوں نے کہا کہ شروع میں اب جو خبریں آ رہی ہیں، اور خود وزیر جو ہیں اس وقت حکمراں جماعتوں کے وزیر، وہ خود بتا رہے ہیں کہ جناب اب تو اگست 2018 میں اقتدار ملا، اور اپریل 2019 میں باجوہ صاحب کا پہلا پیغام چلا گیا تھا کہ آئیں اور آ کے پنجاب لے لیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ بی بی سی نے یہ بھی کہا کہ جب فوج نے ان کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سیاست میں فوجی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو کیا یہ کھلی منافقت نہیں؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت وہ واحد سیاسی جماعت ہے جسے فوجی آمروں نے نہیں بنایا، اور تاہم یہ درست ہے کہ 2018 میں فوج نے ان کی مخالفت نہیں کی. انہوں نے الزام لگایا عمران خان صاحب نے کہ 2013 میں فوج نے نواز شریف کی پشت پناہی کی تھی، اور اگر 2018 میں فوج نے ہمارا ساتھ دیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کھلم کھلا ہمارے خلاف کیسے ہو جاتی، اور اب ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم فوج کی وجہ سے اقتدار میں نہیں آئے، اور جہاں آپ درست ہیں وہ یہ ہے کہ فوج نے 2018 میں میری مخالفت نہیں کی تھی، اور لیکن 2013 میں فوجی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کی پشت پناہی کی تھی، انہیں اقتدار میں لائے. اس لیے ہم نے 126 دن تک احتجاج کیا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے، عمران خان صاحب نے سیدھا کھڑکا دیا،
اور دوسری جانب عمران خان صاحب نے رات گئے ایک خطاب کیا ہے اور خطاب میں اپنے پارٹی کارکنان سے کہا ہے کہ مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی، نااہل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جوڈیشری سے بھی کہا اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا، سب سے کہا کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں، اور ملک کو اس وقت مضبوط حکومت کی ضرورت ہے اور انتخابات کی ضرورت ہے، اور عوام جو ہیں وہ غصے سے بھرے پڑے ہیں اور انہیں ووٹ کا حق استعمال کرنے دیا جائے، فریلی اینڈ فیئرلی ان کو حق دیا جائے۔ ادروائز انہوں نے کہا کہ اس وقت نفرت بہت زیادہ ہے، اور نفرت اس لیے بھی ہے کہ موجودہ جو 15 جماعتی حکمران اتحاد ہے وہ کچھ دینے میں ناکام رہا، اور اسی لیے دہشت گردی جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے، اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں صوبے پہلے سے کہیں زیادہ متاثر ہو چکے ہیں، اور اس لیے ہوئے ہیں کہ موجودہ حکومت کی یہ ترجیحات ہی نہیں تھیں، اور اس لیے اب بھی لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں الیکشن کی طرف کہ الیکشن ہو اور انہیں منتخب کرنے کا موقع دیا جائے، ان کے حقیقی نمائندے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز جو سازشوں کے جو تانے بانے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ ابھی بھی حکومت اور حکمران اتحاد یہ اس کوشش میں ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے اور الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہو جائیں، کیونکہ ابھی تک جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ ساری کی ساری پلاننگز جو ہیں وہ صرف اس حد تک تو ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس حکومت کو یا اس حکومتی نظام کو لنگر آن کرنے سے اور طول دینے سے تو انکاری ہو گئے کہ اس پارلیمان کو تو طول نہیں دیا جا سکتا، لہذا سب سے پہلے تو آپ گھر جائیں، اور گھر جانے کے بعد جب نگراں حکومت آئے گی تو اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرے گی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے لے کے جانا ہے آگے۔ اسی لیے جانے سے پہلے یہ جو اچانک آ چکی ہے، تیزی آ چکی ہے، کل بھی تقریباً 5 گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایک کل رات گرفتار ہوئی، ایک کل دن میں 3-4 گرفتاریاں ہوئی ہیں، پھر شہریار افریدی کو دوبارہ گرفتار کر لیا جانا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے آ چکا ہے سندیسہ کہ جناب وہ اب پارٹی کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا تحریک انصاف کو، اور اس کے لیے آپ انٹر پارٹی الیکشن نہیں کروائے، جبکہ دوسری جانب کسی بھی پارٹی کے سے یہ بات نہیں پوچھی گئی۔ پھر ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے، القادر ٹرسٹ نیب بھی متحرک ہو چکا ہے، نیب نے بھی اپنے نوٹس جاری کر دیے ہیں، انہوں نے بھی زمان پارک اور بنی گالا اور پتہ نہیں کیا کیا سب کی رسیدیں مانگی ہیں کہ ان کی تزئین و آرائش کیسے ہوئی، اور ان کا رنگ و روغن کیسے ہوا، ان کی ریپیئر کیسے ہوئی، مینٹیننس کیسے ہوئی، یہ سب کے سب رسیدیں لے کے آئیں۔ تو سب کے سب جو ہیں تلواریں تیز کر کے آ کے بیٹھ گئے ہیں، اور آج کا دن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، آج دیکھتے رہیے، اور عمران خان صاحب بھی آج کے دن کو کافی اہمیت کا حامل قرار دے رہے ہیں۔ ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور ٹرائل کورٹ، تو دیکھیے جناب کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی میدان میں ہیں اور باقی سب بھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔